محمد بن یوسف المستغنی باللہ نے جب شکست دی اور فرنڈیڈ بھاگ رہا تھا، اتنے میں محمد بن یوسف المستغنی باللہ کو ایک دل دہلا دینے والی خبر ملتی ہے، اور اس تاریخ نے صرف محمد بن یوسف کا دل نہیں دلایا بلکہ اس نے پوری عالم اسلام کی تاریخ کو کالا کر کے رکھ دی ہے۔ وہ خبر یہ تھی کہ آپ کے بیٹے ابو عبداللہ نے مالکا کے اندر، غرناطہ کے اندر بغاوت کر دی۔ عین وقت پر محمد بن یوسف کے بیٹے نے بغاوت کر دی اور مالکا کے تخت پر وہ خود بیٹھ گیا۔ جب محمد بن یوسف کو یہ معلوم پڑا کہ یار میں تو فرنڈیڈ ادھر سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اس نے دوبارہ مڑ کے حملہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور انہوں نے جا کے الوشہ میں اپنے بھائی کا جو علاقہ تھا وہاں پر جا کے انہوں نے پناہ لی۔ جب مسلمان نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد بن یوسف نے ہمیں نجات دلا دی، ظاہری بات ہے مسیحیت اب ڈر جائے گی اور قریب نہیں آئیں گے۔ اس وقت ان کے بیٹے نے، تو ان کے پاس اب کی اور جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے اولشا جا کے اپنا ٹھکانہ پکڑا۔ تو فرنڈیڈ کو جب پتہ چلا کہ یہاں غرناطہ کے اندر تو ان کا بیٹا بغاوت کر کے تخت پر بیٹھ گئے، تو وہ پیچھے اولشا چلا گیا لڑنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ابو عبداللہ کی حماقت، دیکھیں آپ کہ کس طرح اس نے مسلمانوں کی سلطنت کو توڑ کے رکھ دیا اور ایک شہر بچا تھا اس کو بھی ہاتھ سے لے جانے دیا۔ کہ جب اولشا کے مقام پر فرنڈیڈ اور ابو الحسن یہ آمنے سامنے تھے، محمد بن یوسف ابو الحسن یہ آمنے سامنے تھے، تو ادھر سے بیٹے ابو عبداللہ نے بھی باپ پہ حملہ کر دیا۔ یعنی کہ ایک تو دشمن ہے، دوسرا ایک بیٹا طرف دشمن فرنڈیڈ ہے تھا اور دوسری طرف بیٹا، اور یہ ایسے عظیم سپہ سالار تھے محمد بن یوسف کہ انہوں نے دونوں کا مقابلہ کیا، فرنڈیڈ کو بھی بھگایا اور ابو عبداللہ کو بھی بھگا دیا، اور اولشا کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑے رکھا اور اس کو گرنے نہیں دیا۔ جب بھاگ کے فرنڈیڈ اور ابو عبداللہ واپس آ رہے تھے تو ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا۔ فرنڈیڈ نے ابو عبداللہ کو شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ اب ادھر مالکا یعنی غرناطہ بھی خالی ہو چکا تھا، تخت سے ابو عبداللہ گرفتار ہو چکا تھا، تو محمد بن یوسف المستغنی باللہ سے کہا گیا کہ غرناطہ خالی ہے، آپ کا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، فرنڈیڈ نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، آپ دوبارہ جا کے تخت پر بیٹھے۔ تو محمد بن یوسف نے کہا کہ نہیں، اب میرے اندر یہ سکت نہیں ہے، اور ان کو فالج کا اٹیک ہوا اس غم میں اور وہ بیمار ہو گئے۔ اور محمد بن سعد الزاغل جو ان کے بھائی تھے اور حقیقی جانشین بھی تھی، انہوں نے غرناطہ کی کمانڈ سنبھالی۔ صحیح۔ تو فرنڈیڈ نے جب دیکھا کہ یار یہ ابو عبداللہ اس کی جو طریقہ کار ہے اور یہ جو اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لالچی آدمی ہے۔ اس نے لالچ دی، اس نے کہا کہ تو محمد بن سعد الزاغل سے بغاوت کر اس کے خلاف اور اس کے خلاف کھڑا ہو جا، میں تجھے سلطنت دوں گا۔ اچھا۔ ابو عبداللہ رہا ہو کے آیا اور اس نے، لوگ تنگ تھے مسیحی جنگ سے، اس نے لوگوں کو کہا کہ میری مسیحیت سے کچھ بات ہوئی ہے، میں تمہاری صلح کروانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ابو عبداللہ پر اعتماد کا اظہار کر دیا، دوبارہ تاریخ نے ابو عبداللہ کو موقع دیا۔ محمد بن سعد الزاغل بھی خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے جب لوگ اس کو ایک اپنا مسیحا مان رہے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے پہلی مطالبہ کیا، اس نے کہا جی مجھے اولشا کا قلعہ دے دیا جائے۔ اولشا کا قلعہ غرناطہ کا مورچہ تھا، داخلی مورچہ تھا، اولشا گیا تو پورا غرناطہ گیا۔ ابو عبداللہ کیوں لے رہا تھا اولشا کا قلعہ؟ کیونکہ اسے فرنڈیڈ نے کہا کہ بھیجا ہوا تھا، اس نے کرتے کرتے اولشا کا قلعہ لے لیا۔ اچھا۔ جب اولشا کا قلعہ لیا تو فرنڈیڈ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھی کے پاس اولشا کا قلعہ آ گیا، تو اس نے غرناطہ کا حکمراں سپورٹ کی، تو ابو عبداللہ اس طرح غرناطہ کا حکمراں دوبارہ بن گیا۔ صحیح۔ جب دوبارہ حکمراں بنا، فرنڈیڈ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کا دوست حکمراں تھا۔ اب تاریخ نے ایک اور بار غداری کو لکھا، اور وہ غداری اس شخص کی طرف سے لکھی گئی جسے محمد بن سعد الزاغل کہتے ہیں، جس نے اپنی سلطنت قربان کر دی تھی اپنے بھائی کے ہاتھ میں بیعت کر کے کہ ہم مسلمانوں کو غرناطہ نہیں دینا چاہیے، میری سلطنت جاتی ہے تو چلی ہے۔ اب انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف فرنڈیڈ کا ساتھ دیا۔ اچھا۔ الٹی
چال چلی گئی. فرنڈیڈ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو سلطنت دلواتا ہوں, آپ کا بھتیجا قابض ہو گیا. دونوں طرف کھیل رہا تھا, فرنڈیڈ دونوں طرف کھیل رہا تھا. اس طرف المؤمن غیر کریم, مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. صحیح. کافر اور شیطان اور منافق ہے, یہ بڑا شاطر ہوتا ہے, یہ مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے. تو اس طرح ابو عبداللہ کو استعمال کیا اور شک اکیلے لے لیا, اس کو اطمینان میں رکھا ہوا تھا. جب دیکھا کہ وہ غرناطہ کا پورا حکمران مان گیا, اصل میں ابو عبداللہ غرناطہ دے نہیں سکتا تھا فرنڈیڈ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن ہم غرناطہ نہیں دیں گے. ہاں وہ مین داخلی راستہ جو وہ تھا, غرناطہ ہی تھا مسلمانوں کے پاس محدود, تو وہ بھی دے دیں تو پیچھے کیا ہوا. مسلمانوں نے کہا جی ہماری جانیں چلی جاتی ہیں, جانی ہیں چلی جائیں, ہم غرناطہ نہیں دیں گے, ہم غرناطہ بچائیں گے. ابو عبداللہ مجبور ہو گیا, اس نے فرنڈیڈ سے کہا کہ اب میں غرناطہ فی الحال آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس طرح اس نے محمد بن سعد الزاغل سے کہا کہ تو ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر. تو محمد بن سعد الزاغل نے فرنڈیڈ کا ساتھ دیا, اور اس طرح تاریخ نے دوبارہ لکھا کہ ابو عبداللہ محدود ہو گیا اور فرنڈیڈ نے حملہ کیا, اور ابو عبداللہ کے پاس صرف تخت کا علاقہ بچا, اور کرتے کرتے اس نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا کہ میں فرنڈیڈ کو چابیاں دیتا ہوں. اچھا. اور اس نے اس سے کوئی مطالبے کیے کہ مجھے محل دیا جائے اور مجھے عشائشیں دی جائیں, عیاشی دی جائے تو بس آپ لے لو. اس نے عیاشی کی خاطر غرناطہ فرنڈیڈ کو ساری غداری تھی. اس نے عیاشی کی خاطر غرناطہ فرنڈیڈ کو دیا, اور چاہے غدار تھا لیکن جب وہ غرناطہ کی چابیاں اس کو دے رہا تھا فرنڈیڈ کو, اور تاریخ نے لکھا, اور وہ آج وہ جو تصویر ہے خاکہ وہ یورپ نے اپنے اسپین کے اندر لگا کے رکھا ہوا ہے, اور انسان مسلمان جب دیکھتا ہے تو اس کا دل کٹ جاتا ہے کہ ملکہ ازبیلا گھوڑے پر سوار ہے اور ابو عبداللہ اس کے گھوڑے کے سامنے جھکا ہوا ہے, سجدہ ریز ہے. اور چابیاں حوالے کی, جب چابیاں حوالے کی تھا تو مسلمان ہی, چاہے غدار تھا. جب اس نے مڑ کے اپنے آبا و اجداد کے وطن کو دیکھا جہاں پر 800 سال اس کے آبا و اجداد نے حکمرانی کی تھی, طارق بن زیاد نے اس کی بنیاد رکھی تھی, تو اس کی آہ نکلی, اس نے آہ بھری, سسکی لی, اور اس آہ والی جگہ پر آج یورپ نے تابوت رکھا ہوا ہے. اس کو جگہ کہتے ہیں مورس, کہ یہاں پہ مسلمانوں کے حکمراں کی آہ نکلی تھی. اور مسلمان کہتے ہیں مسیح تو سب کچھ ہی امریکہ ہے, امریکہ تو بہت اچھا ہے جی, انہوں نے تمہاری تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا مسیحیت نے. تو خاندانی دشمن ایسے نہیں کیا کرتے, خاندانی دشمن پر دشمنی نبھایا کرتے, خاندانی دوست دوستی نبھایا کرتے ہیں, اور خاندانی دشمن دشمنی نبھایا کرتے. تو وہاں پر اس مقام پر آہ نکلی اور اس نے چابیاں حوالے کی اور رو رہا تھا. تو ایک تاریخی جملہ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا, بیوی تو وہ محمد بن یوسف المستغنی باللہ کی تھی نا, ابو الحسن کی بیوی تھی نا, ایک سپہ سالار کی بیوی تھی. بے شک. اس نے ایک تاریخی جملہ لکھا جو تاریخ کا جب طالب علم پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر سکو, اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جب جملہ کہا, اس کے بعد بظاہر مسیحیوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں کہیں گے, ان کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن غرناطہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور لاکھوں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی اور مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے. تاریخ نے لکھا, یورپ کی تاریخ اس کو تسلیم کرتی ہے. اور میں آج اس کی وسادت سے, اس ہمارے پروگرام کی وسادت سے ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ مسلمان ہے کہ جس نے فتح مکہ سے لے کر آج تک جب بھی فتح حاصل کی ہے, اس نے ان بچوں, ان عورتوں اور ان بوڑھوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جو تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے. جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ان سے ہمارے نبی کا صاف فرمان ہے کہ جو مشرک, جو کافر تم سے امان طلب کرے اسے امان دے دو, اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جب ایک مسلمان ایک چرواہے کو صحابہ کرام قتل کر دیتے ہیں تو وہ قتل ہونے سے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحابہ اس کے باوجود قتل کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اللہ. آپ نے فرمایا تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ
وہ کلمہ گو نہیں تھا، ہاں وہ ڈر کی وہ وجہ سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، ہائے ہائے، تو یہ نے اس کا بات دل چیر کے دیکھا تھا، شاید وہ حقیقت کے اندر کلمہ پڑھ رہا ہو. مسلمان امن چاہتا ہے، لیکن امن اس کے خلاف چاہتا ہے جو مسلمان کے خلاف امن چاہتا ہے. جو تلوار اٹھا کے آئے گا مسلمان اس کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے گا. اور میرے نبی کا یہ جو فتح مکہ کے دن خطبہ تھا، صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ ہمیں مکہ کی دھرتی سے انہوں نے نکالا، اور یہ مکہ کی دھرتی وہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے نبی کے کمر مبارک پر اوجری ڈالی گئی، ہمارے نبی کے گلے میں ایسی رسیاں ڈلوائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں. یہ مکہ کی دھرتی وہ ہے کہ جس نے شیب ابی طالب میں 3 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید و بند رکھا، اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھاتے تھے. اور یہ مکہ کی دھرتی وہ ہے جس نے سمیہ اور زنیرہ کے جسم کے ٹکڑے کیے اور زنیرہ کی آنکھیں باہر نکال دی. یہ وہی دھرتی ہے جس نے عمار اور حضرت یاسر کے جسم کو چھلنی کر دیا. آج الیوم یوم الملحم، آج بدلے کا دن ہے. مشرکین آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیسے ظلم کیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ یورپ، انگریز، کفار بھی اپنی تاریخوں اپنی کتابوں کے اندر لکھنے پر مجبور ہے اور حیران تھے. یہ کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے جس شخص کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا ہو. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج ہی تو رحمت کرنے کا دن ہے. اس کو میں پنجابی میں اس کا میں اپنے ذوق سے معنی کرتا ہوں خطیبانہ رنگ میں کہ آج ہی تو دشمنوں کو جپھے ڈالنے کا دن ہے. آج ہی تو میں نے بتانا ہے کہ ہمنا کا لخت جگر عبداللہ کا در یتیم کیسا تھا. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر ہوتی ہے، حنین ہوتی ہے، تبوک ہوتی ہے، احد ہوتی ہے. تبوک تک مسلمانوں کی فوجیں چلی جاتی ہیں، اور آپ حضرت زید کے بیٹے کو حضرت اسامہ کو روانہ کر دیتے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو اس وقت تک مسلمانوں کی فوجیں مہموں پر جا چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کافر اور مسلمان دونوں جانب ملا کر 1000 سے کم لوگ شہید ہوئے، یہ مرے ہیں. یہ تاریخ مان سکتی ہے کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور 1000 سے کم لوگ فوت ہو رہے ہیں. یہ اسلام ہے. اور آپ محمد بن فاتح کے اوپر جو مووی بنائی ہے، یورپ نے بنائی ہے، جس نے استنبول کو فتح کیا تھا، عثمانی کی اولاد تھی. آخری خلیفہ تھے نہیں، درمیان میں تھے. اچھا، محمد بن فاتح، محمد بن فاتح، عبدالحمید صاحب وہ تو عبدالحمید آخری تھے. تو جب محمد بن فاتح نے استنبول فتح کیا، یورپ اس کو فلمانے پر مجبور ہوا کہ جب وہ استنبول کے اندر داخل ہوا اس نے ان کے بچوں کو اٹھا کے پیار کیا، اور اس نے کہا جو مسیحیت پر ہے وہ مسیحیت پر رہے، جو یہودیت پر ہے وہ یہودیت پر رہے، آزادی سے تم اپنی عبادتیں کرو، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے. جب بھی جہاں جاتے تھے تو 3 باتیں تھیں: کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو ٹیکس دو، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم تمہارے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، ٹیکس دو، نہیں تو پھر تم جنگ کے لیے مادہ ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلواریں فیصلہ کریں گی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، کفر نہ رہے. کفر کی بات نہیں رہی، کفر رہے گا، فتنہ ختم ہو جائے. جو فتنہ پھیلانے والے ہیں اور مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عیسائی برادری ہے، یہ مسلمان برادری ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بس وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وہ جبر کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں. آج بھی یورپ کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے کر رہا ہے. فرمایا ایسے فتنہ گر لوگوں کے خلاف تم نے مہم کرنی ہے اور تم نے جہاد کرنا ہے. جہاد اس لیے آیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی کہ مسلمان جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو اس علاقے کو کبھی وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اور جب بھی یہ مسیحی اور جب بھی یہ کافر کسی علاقے پر حاکم بنے ہیں اور علاقہ فتح کیا ہے تو وہاں قتل و غارت گری کی ایک دستاں رقم کی ہے. اور سقوط غرناطہ 2 جنوری 1492 اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اس طرح مسلمانوں کی اندلس پر 800 سالہ قائم کردہ حکومت ختم ہوئی اور مسلمانوں کو یہ تاریخ نے یہ ایک سیاہ باب مقرر کیا. اس طرح یہ سقوط غرناطہ ہوا.